بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین محترم, آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست, اور میں ہوں عرفان بھٹی. سامعین محترم, پروگرام ہے آپ کی صحت, اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خواجہ تصور ریاض صاحب, جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ہمارا جو رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے DHA 5 سیالہ کے ایریے میں. وہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. پہلی دفعہ آپ سے انٹریکشن ہوئی ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ پروگرام میں جو کچھ ڈسکس کرنا وہ تو ہے ہی ہے, تو اپنا تھوڑا سا ایک تعارف سامعین کے لیے پیش کر دیں. میں جی 1998 کا گریجویٹ ہوں بقائی میڈیکل کالج کا. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ MBA کیا مارکیٹنگ اور مینجمنٹ میں, اور پچھلے عرصہ 23-24 سال سے ہیلتھ کیئر ایڈمنسٹریشن میں اکراس پاکستان مختلف اداروں میں کام کرتا رہا ہوں, جس میں میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل لاہور میں ایک پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ میں نے جو ہے وہ ڈائگنوسٹکس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ڈائریکٹر سروسز دی ہیں. پھر اس کے علاوہ پشاور میں رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ ڈائگنوسٹک سروسز میں کافی کام کیا. پھر ریسنٹلی میں نے جو ہے وہ رفا کو جوائن کیا ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر, اور پچھلے کچھ عرصے سے وہاں پہ سروسز دے رہا ہوں. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے اس کا ایک انٹروڈکشن پیش کر دیں ہمارے سامعین کے لیے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے اس وقت نہ صرف رفا FM 102.2 پہ براہ راست نشر ہو رہا ہے, بلکہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی اس کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. فیس بک پیج ہمارا رفا FM 102.2 کا پیج, اس پہ اس کو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. بلکہ اگر سامعین میں سے یا ناظرین میں سے جو ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کچھ سوال کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں, تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بارے میں. رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل بیسیکلی 2014 میں اسٹارٹ ہوا تھا, اور انیشلی وہ پرائمری کیئر یونٹ کے طور پہ اسٹارٹ تھا. پھر کووڈ کے طور پہ جو ہے کووڈ کا جو زمانہ تھا اس زمانے کافی بہتر سہولیات اس میں ایڈ کی گئیں, ICU وغیرہ ایڈ کیے گئے. اس میں وی ہیو گاٹ 8 بیڈڈ کمپلیٹ سروسز ICU, اور الحمدللہ اس وقت ہم 156 بیڈڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور رفا انٹرنیشنل جو ہے وہ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے فورم کے انڈر آتا ہے. تو بینگ اے ٹیچنگ ہاسپٹل ہمارے پاس تمام جو آپ کی اسپیشلٹیز ہیں وہ موجود ہیں. اور ریسنٹلی ہم نے جو آپ کی ہاسپٹل کی کوالٹی ISO سرٹیفکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں اس کا اینول آڈٹ کلیئر کیا ہے, اور الحمدللہ وی آر ورکنگ ٹورڈز کینیڈین ایکریڈیشن ہے جو ہاسپٹل کے لیے ایک انڈورسمنٹ ہوتی ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی بائی اینڈ آف 2023 ہم اس پہ بھی ایک سرٹیفکیشن کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گے. اور ساری ہمارے پاس ملٹی اسپیشلٹیز موجود ہیں, جس میں میڈیسن, سرجری, پیڈ, گائنی, ENT, آرتھوپیڈکس, یورولوجی, یہ ساری اسپیشلٹیز کے جو کنسلٹنٹس وغیرہ ہیں بینگ اے ٹیچنگ ہاسپٹل وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم لوکیشن کے حساب سے دیکھیں جغرافیکلی جناب, تو جو ہاسپٹل کی جو پریمیسز ہیں کون کون سے ایریاز اس کے اندر آ جاتے ہیں, کون کون سے ایریاز سے لوگ انٹرنیشنل بیسیکلی اسلام آباد کی بیک سائڈ پہ آپ کہہ لیں کہ ساحلہ کے پاس لوکیٹڈ ہے. اور اس وقت کی جو جغرافک کنڈیشن ہے جو آبادی کے حساب سے بہت ہی کی لوکیشن پہ موجود ہے. ہم لوگ DHA 2 کو کور کر رہے ہیں, DHA 5 کو کور کر رہے ہیں, گلبرگ گرین ہمارے کو ہٹ کرتا ہے, سہالہ بیک پہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے, روات کی بہت ساری ہمارے پاس ڈرینیج ہے. اور سمہاؤ جو کشمیر سے جو روڈ آتی ہے کہوٹا کی طرف سے, تو ہم جو ہے وہ آپ کا راولہ کوٹ اور اس کی سراؤنڈنگ ایریا جو کشمیر کی ہے ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو OPDs وغیرہ میں بھی ہماری کافی پیشنٹس ان علاقوں سے آتے ہیں, رفلی اراؤنڈ کوئی 250 سے 300 ڈیلی کی ہوتی ہے, تو وہ ان سارے علاقوں سے ہمارے پاس ڈرینیج آ رہا ہوتا ہے اس کا. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب, اگر ہم سروسز کی بات کریں تو رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں موجود کون کون سے سروسز ابھی موجود ہیں؟ دیکھیں, بینگ اے ٹیچنگ سروس ہاسپٹل ہمارے پاس ایک میجر OPD ڈپارٹمنٹ ہے جو صبح 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے کے بیچ میں آپریشن رہتا ہے, مارننگ اور ایوننگ کلینکس کے اوپر. ریسنٹلی ہم نے کوئی 4-5 مہینے پہلے ایوننگ کلینکس کو انہانس کیا ہے, تو ناؤ وی ہیو اے ایوننگ کنسلٹنٹس آلسو. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ میڈیسن, سرجری, پیڈس, گائنی, تمام اسپیشلٹی کے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ اراؤنڈ دا کلاک موجود ہوتے ہیں اپنے رسپیکٹیو روٹے کے حساب سے. اور بینگ اے ٹیچنگ ہاسپٹل ہمارے پاس جو کہنا چاہیے اسپیشلائز یا تجربہ کار عملہ ہے
وہ پروفیسر سے لے کے ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, جو ایک پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل یا PMC کے انڈر جو اسٹرکچر ڈیفائنڈ ہے, اس طرح کے تمام اسپیشلٹی کے جو ماہر ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. صحیح. یہ بتائیے گا کہ جو کنسلٹنٹس کی اگر ہم کچھ اپنے رف سا ذکر کیا ہے ڈیٹیل میں, کس قسم کے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں یا جو اسٹینڈرڈز ہیں؟ دیکھیں, ایک عام ہاسپٹل اور ایک ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہ ایک بینیفیشل فرق ہوتا ہے کہ جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں پہ ایک سروس کیڈر کے حساب سے پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, تو ایک ڈپارٹمنٹ کا پورا اسٹرکچر موجود ہوتا ہے جو اپنی تجربے یا اسکلز کے حساب سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس تقریباً تمام اسپیشلٹیز کے اسکلڈ جو کہنا چاہیے کہ کنسلٹنٹس موجود ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم سراؤنڈنگ ایریا کو جو ہے ایک بہتر جو ہے علاج معالجے کی سہولت مہیا کرنے کی کیپیسٹی میں ہیں ہم لوگ. صحیح ہے. جتنے بھی میجر ایریاز ہیں وہ کور ہوتے ہیں اس میں کنسلٹنٹس وغیرہ موجود ہیں سارے. اچھا, اگر ہم ٹیچنگ ہاسپٹل کے طور پہ دیکھیں تو کس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ہاسپٹل بینگ میں؟ اے ٹیچنگ ہاسپٹل جو آپ کے میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس یا ڈینٹل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر اسکول آف الائڈ ہیلتھ سائنسز کے ہیں, ان کی اپنی ایک ٹیچنگ روٹیشنز ہوتی ہیں. تو وہ یہ تمام کنسلٹنٹس کے ساتھ مریضوں کو دیکھنا اور ان کے اوپر اپنا تعلیم حاصل کرنا وہ وہاں موجود ہے. پھر اس کے علاوہ جو رفا انٹرنیشنل جس کو ہم RIS بھی کہتے ہیں, ہمارے 2 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ CPSP سے MCPS کی ٹریننگ کے لیے بھی ریکگنائز ہیں. وہ پیڈس کے اور گائنی آپس کے ڈپارٹمنٹ ہیں, وہاں ہمارے پاس ان کے PGs بھی موجود ہیں جو اراؤنڈ دا کلاک اپنی سروس دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی ٹریننگ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو دس از سراؤنڈنگ ایریا کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ون آف دی ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ اس طرح کی سہولت موجود ہے 24 گھنٹے کی. صحیح ہے. مطلب ایریا میں کوئی اور خاص ہاسپٹل اس لحاظ سے موجود نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو یہ ساری سہولتیں جو ہیں میسر ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہاں میں تو ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ عموماً ہمارے لوگوں میں ایک متھ یہ پایا جاتا ہے کہ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ چونکہ وہ بچے ابھی جو ہے وہ ٹرینڈ ڈاکٹرز تو نہیں بنے ہوتے, ٹرینڈ پروفیشنلز تو نہیں ہوتے, تو لوگ تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں کہ میں تو مطلب میرا علاج اب یہ لوگ کریں گے جو انٹرینڈ لوگ ہیں. حالانکہ میرے خیال میں تو سپروائز بائی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جو ڈیفائنڈ پروفیسرز یا اسسٹنٹ پروفیسر یا رجسٹرارز ہوتے ہیں وہ ان کی سپرویژن میں سیکھ رہے ہوتے ہیں جی, لیکن جو پیشنٹ کیئر ہے وہ ڈائریکٹلی کنسلٹنٹس کے انڈر ہوتی ہے. صحیح ہے. تو وہ ایسا پرسیپشن ہے, لیکن یہ ہے کہ اور بینگ رفا جو ادارہ ہے ان کی اپنی ایک ہماری جو اسلامک ویلیوز ہیں اور ایتھکس ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ہمارے پاس آئی تھنک کہ ہم جو ہے وہ اپ ٹو دی مارک سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM پہ, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خواجہ تصور ریاض صاحب جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ہمارا جو رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے DHA 5 سہالہ کے ایریے میں وہاں پہ, اور ہاسپٹل کے متعلق جو ہے معلومات ہم ان سے حاصل کر رہے ہیں. یہ بیسکلی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تمام کسی بھی جو ایک جنرل ہاسپٹل کے ایریاز ہو سکتے ہیں وہ سارے ایریاز کور کیے جاتے ہیں, اور اسی کے لحاظ سے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ اسپیشلسٹ جو ہیں کنسلٹنٹس جو ہیں اس ایریا کے وہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر ڈائگنوسٹک کی بات کی جائے تو اس کے لیے جو نیسیسری اکوپمنٹ یا جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنے پرٹیکولر ایریاز کے اندر موجود ہیں ڈائگنوسٹک؟ جی بالکل, الحمدللہ. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بینگ اے ٹیچنگ ہاسپٹل اور ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل, تو اس کے لیے ہماری جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, ایکس رے لے لیں, الٹرا ساؤنڈ لے لیں, یا کلینکل لیبارٹری کی بات کر لیں, تو ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینیں موجود ہیں. وی ہیو گاٹ 500 mA کی جو ڈیجیٹل ایکس رے ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین ٹاپ آف دی لائن موجود ہے جو ہماری تمام ڈے ان ڈے آؤٹ کی جو ضروریات ہیں اس کو پوری کرتی ہے. کلینکل لیبارٹری سائڈ پہ آئیں تو ہمارے پاس ایک پراپر ڈپارٹمنٹ ورک کر رہا ہے جو اگین ایک ٹیچنگ اسٹرکچر کے ساتھ موجود ہے, اور کنسلٹنٹس جو ہیں وہ پراپرلی CPSP سے ٹرینڈ اور سرٹیفائڈ ہیں. ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں کیمسٹری, ہیماٹالوجی, مائکروبایولوجی, بلڈ بینک کی سہولیات موجود ہیں جو ہماری اور ہمارے سراؤنڈنگ ایریا کے جو پاپولیشن ہے اس کو وہ کوریج پرووائڈ کر رہا ہے.
صحیح ہے. کچھ مزید آپ نے سروسز کا ذکر کیا پہلے بھی, کچھ مزید سروسز جس کو آپ بتانا چاہیں؟ بالکل. بینگ 150 بیڈڈ ہاسپٹل, تو ہمارے ہاسپٹل کے اندر ہمارے پاس مختلف وارڈز بھی موجود ہیں. جنرل وارڈ موجود ہے, سیمی پرائیویٹ ہے, پرائیویٹ ونگز ہیں, آئی سی یو ہمارے پاس ہے جو کہ سراؤنڈنگ ایریا کے اندر ون آف دی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اور بلکہ کورونا کے زمانے میں بہت اس کی جو ہے وہ خدمات ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی, ڈاکٹرز کی اور نرسنگ اسٹاف کی, جنہوں نے ان پیشنٹس کو ٹریٹ کیا. وی ہیو گاٹ اراؤنڈ 8 بیڈڈ آئی سی یو جس میں وینٹیلیٹر موجود ہے اور تمام آئی سی یو کی جو سہولیات ہونی چاہیے وہ موجود ہیں, اور ان کے جو ڈاکٹر اور نرسنگ اسٹاف ہیں وہ مختلف کہنا چاہیے کہ ویل ٹرینڈ اداروں سے جو ہے وہ کام کر کے آئے ہوئے ہیں. الانگ ود دیٹ ہمارے پاس 4 آپریشن تھیٹرز ہیں جن میں تمام جو ہماری جو اسپیشلٹیز ہیں ان کے سارے آپریشنز کرنے کی کیپیسٹی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس این آئی سی یو ہے جس میں ہم نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اس میں وینٹیلیٹر بھی موجود ہے, اور ماشاءاللہ سے اس کی جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ کافی تجربہ کار, اور دے کین ہینڈل آل ٹائپ آف کمپلیکیشنس. بالکل جس طرح کی آپ نے لوکیشن بتائی ہے, ایسے حالہ اور اس کے بیک سائڈ پہ کافی دیہاتی علاقے ہیں, اور ہمارے پوٹھوہار کے جو ٹرین ہے اس کے اندر یہ بڑا ایک آپ سمجھیں کہ گیپ رہا ہے کہ اچھا ہاسپٹل جو ہے وہ ان علاقوں میں پہلے موجود نہیں تھا. چھوٹے موٹے کلینکس تو تھے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو اگر کوئی کمپلیکیشنز ہو جاتی تھی تو آپ کو پھر پنڈی میں کسی ہاسپٹل تک جانا پڑتا تھا. تو ان ایریاز خاص طور پہ روات سے لے کے یہ پورا ایریا جو آپ نے بتایا ہے, میرے خیال میں ایک بڑی اچھی سہولت لوگوں کو میسر آ گئی ہوئی ہے رفاح انٹرنیشنل ہاسپٹل کی صورت میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عموماً یہ چونکہ رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, حکومتی ادارہ نہیں ہے, اور پرائیویٹ اداروں کے تحت چلنے والے جو ہسپتال ہیں ان کے بارے میں بھی بڑا مشہور ہے کہ بہت پیسہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے علاج کے لیے. اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو آپ رفاح انٹرنیشنل ہاسپٹل کو کہاں پاتے ہیں؟ کاسٹ جو ہے مختلف جو آپ علاج کے لیے چارج کرتے ہیں وہ کمپیریٹیولی کیسی ہے؟ آپ نے بالکل ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر کے بارے میں بات کی ہے. اگین سینگ کمنگ ود رفاح لیگیسی یا رفاح ویلیوز کے حساب سے, تو ہماری کوئی بھی 3-4 جو ہمارے ادارے ہیں, ہماری جو کہنا چاہیے کہ پیشنٹ کو دینے والی سہولیات جو ہیں وہ اتنی کمرشل مائنڈ سیٹ پہ نہیں ہیں, اور along with that ہمارے جو ریٹس ہیں وہ سراؤنڈنگ ایریا کو اگر آپ دیکھا جائے تو وہ کمپیریٹیولی بہت سبسڈائزڈ ہیں. اور پھر ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمارے پاس جو ہے صحت سہولت کارڈ کی سہولت بھی موجود ہے جو ایک میجر فیکٹر سرو کر رہا ہے پاپولیشن کی اس کی علاج کی سہولت کو مہیا کرنے کے لیے, تو اس کے وہ موجود ہے. پھر جیسے آپ نے رائٹلی کہا سہالہ اور روات کا علاقہ جو انڈسٹریل ایریا ہمارے پاس ہے جی, ان کو ہم لوگ کیٹر کر رہے ہیں, تو وہ ان کے اپنے کارپوریٹ پینلز ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, تو وہ اس کے تھرو بھی فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اپنے جو ہاسپٹل کے ویسے واک ان پیشنٹس ہیں تو وہ بھی کافی مطلب اگر آپ ان سے ڈائریکٹ انپٹ بھی لیں تو سراؤنڈنگ ایریا کے حساب سے ہمارے ریٹ کافی حد تک افورڈیبل ہیں. تو اس سے مریض کو مطلب اگر وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس کے جو کرنسی ایکسپینسز آتے ہیں اس سے کافی حد تک ہم لوور سائڈ پہ. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے ہیں. فیس بک پہ ہمیں کافی لوگوں نے جوائن کیا ہے, ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہے. محمد اسحاق ہیں, عاصم خزین ہیں, شکیل ہیں. ایک سوال بھی ہے کہ جو سیالہ میں ہمارا جو رفاح انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اس کی لوکیشن سمجھا دیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر ارد گرد میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کیا سہولت ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ صحت کارڈ کا آپ نے ذکر کیا, تو اس کے علاوہ بھی کوئی ہے کوئی سلسلہ ایسا کہ جو بالکل افورڈ نہیں کر پاتے وہ ہاسپٹل کچھ حد تک ہم اس کو کچھ جو بالکل نان افورڈنگ ہوتے ہیں وی سپورٹ دیٹ پیشنٹس. اور جہاں تک آپ نے لوکیشن کی بات کی تو یہ DHA2 کا گیٹ 7 جو ہے اس کے بالکل سامنے ہم لوگ آتے ہیں, اور مطلب ہماری بیگ پہ جو ہے وہ DHA فیز 5 آتا ہے, اور یہ بالکل ایکسپریس وے کے اوپر ہے. جب آپ اسلام آباد سے روات کی طرف سفر کرتے ہیں تو سواں کے اوپر جو برج ہے جس کو کاک پل کہتے ہیں, بالکل آپ جو ہی کاک پل کراس کرتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے رفاح انٹرنیشنل ہاسپٹل موجود ہے. لوکیشن اور اس کی جو اپروچ ہے بہت آسان, ایکسپریس وے کے اوپر ہے, اس کی ویزیبل مارکنگز بھی ہیں, بورڈز وغیرہ, جی بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں بالکل. تو کوئی اتنا وہاں پہنچنا جو ہے مشکل کام نہیں ہے, اس کی اپروچ جو ہے نا بڑی آسان ہے. ڈاکٹر صاحب
اگر ہم کوالٹی، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کوالٹی کے لحاظ سے کافی دنیا بھر میں سرٹن سٹینڈرڈز بھی جو ہے نا موجود ہیں، اور جن کے اوپر جو ہے وہ آپ کی گریڈنگ کی جاتی ہے کہ آپ کوالٹی کے کن سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں. تو رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کوالٹی کے لحاظ سے جو ہے آپ بتائیں گے، جو سروسز آپ پرووائڈ کرتے ہیں اس کی کیا سٹینڈرڈز جو ہے نا لیے جاتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارے یہاں پاکستان میں 2-3 سٹینڈرڈز فالو ہوتے ہیں. ہمارے ریجن کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن آتا ہے، IHRA آتا ہے، اور پھر اگر ہاسپٹل کے انٹرنل کوالٹی کے اوپر بات کریں تو آپ کا ISO کی سرٹیفکیشنز آ جاتی ہیں. ہم الحمدللہ 2017 سے جو ہے وہ ISO سرٹیفائڈ ہیں، اور کہنا چاہیے کہ اس کے حساب سے جو تمام سٹینڈرڈز ہیں وہ ہم میٹ کرتے ہیں. اور ریسنٹلی ہمارا ایک اینول اپریزل آڈٹ ہوا تھا، وہ الحمدللہ ہم نے کلیئر کیا ہے. تو کوالٹی کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو اس کا آؤٹ کم اس طرح ڈیزائرڈ نہیں آ سکتا. اور جو آپ تجربہ کار یا ایکسپیرینس کنسلٹنٹس یا ڈاکٹرز کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں آپ کی اس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں، اور جس کا ہاسپٹل کے حساب سے اگر آپ آؤٹ کم لیں تو سیٹسفائڈ پیشنٹ جاتا ہے. تو ہماری ڈے ان ڈے آؤٹ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم جو سہولت ہے وہ مریض کو پرووائڈ کر سکیں. الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم سب پورا کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ سے میڈیکل یا طب کے شعبے سے ایک پرانا تعلق ہے، ماشاءاللہ سے اپنے مختلف جگہوں پہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. اگر ہم اوور آل اپنے پاکستان میں میڈیکل سٹینڈرڈز کا جائزہ لیں، یا آپ یہ بتائیں کہ جو ہماری آبادی کے لحاظ سے جو سہولیات ہسپتالوں کی شکل میں اب اس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سارے موجود ہیں، تو کیا ریشو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی موجود ہے اور ہونی کیا چاہیے، اس کے سٹینڈرڈز کیا ہیں کہ اتنے لوگوں کے لیے اتنے ڈاکٹرز اور اتنی نرسز اور اتنے ہاسپٹلز، اس لحاظ سے ڈیفینیٹلی ایک واضح گیپ ہے. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا گیپ ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے اس کو کور کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ہسپتال اور پرائیویٹ سیکٹر، آئی وڈ سے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتال جو ہے جو گورنمنٹ کی جو سہولیات کم پڑ جاتی ہیں یا وہ کور نہیں کر سکتے، ان کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی دیر از اے گیپ بٹوین سروسز ریکوائرڈ اور جو سروسز موجود ہیں. اور ہوپ فلی جس طرح جو چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، تو جس طرح ہم بینگ اے رفا جو ایک ہمارا ڈیفینیٹ کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹرز پروڈیوس کرنا، نرسز کو ایجوکیٹ کرنا یا الائڈ ہیلتھ سائنسز کو، تو رفا کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو کم کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. تو مطلب ایک اچھے ڈاکٹرز پروڈیوس کرنا، پھر ان کو ہمارے بینگ ٹیچنگ ہاسپٹل جو کہ CPSP سے ریکگنائز ہیں ان کی ٹریننگ کرنا اور کنسلٹنٹ کو پروڈیوس کرنا، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی دیر از اے گیپ، اور آئی تھنک پرائیویٹ اور گورنمنٹ ادارے مل کے اسے کور کر سکتے ہیں. رفا انٹرنیشنل ہاسپٹلز جتنے بھی ہیں، اس میں اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ کے زیر انتظام جو ہے یہ چلتے ہیں، اور ٹرسٹ کے جو بانی ہیں وہ مرحوم جنرل ذوالفقار ہیں. وہ کیا ویژن تھا ان کا کہ وہ ریٹائر ہو کے کوئی بہت بڑا ہاسپٹلز بنائے بھی انہوں نے اپنی سروسز کے دوران بھی. آپ AFIC اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے. اسی طرح سے جو ہمارا ہارٹ کے حوالے سے جو ایک موجود ہے ابھی ایک سیٹ اپ، وہ ان کا ایک پرائیویٹ جو ایسوسیشن ہے جو دل کے مریضوں کے حوالے سے جو کام کرتی ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی تنظیم ہے. ہاسپٹل کے علاوہ مطلب یہ اس یونیورسٹی والی سائڈ اور یہ ایکڈیمکس، اور کیا ویژن تھا اور کتنی اہم تھی یہ بات کہ ہم میڈیکل اچھے پروفیشنلز پروڈیوس کریں؟ جنرل صاحب نے جو آئی وڈ سے کہ جو بیج لگایا تھا وہ اب ماشاءاللہ سے جو ہے ایک تناور درخت بن چکا ہے، جس میں میڈیکل کالج بھی آتا ہے، ڈینٹل کالج بھی آتا ہے، الائڈ ہیلتھ سائنسز بھی آتا ہے، اور پھر ہمارے یہ جو رفا یونیورسٹی کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ اس کاسٹ کو، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہیلتھ کیئر کی ایک ایکسپینسو کاسٹ ہے جو آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو بہت ایگزیجریٹنگ ہے، لیکن ہمارے نیٹ ورک پہ یا ہمارے ادارے میں اس کو کنسیڈر کیا گیا، اور جو فاؤنڈر کا جو کانسیپٹ تھا اس کو لے کے چلا گیا ہے. اکراس بورڈ آپ ڈینٹل پہ چلے جائیں، ریلوے ہاسپٹل پہ چلے جائیں یا ہمارے پاس آئیں، تو ایز کمپیئر ٹو مارکیٹ ہماری جو سروسز ہیں دے آر اپ ٹو مارک، اور کئی جگہ پہ ہم ایکسل بھی کر رہے ہیں، اور لیکن ان کی جو چارجنگ ہے یا ان کی جو کاسٹ آتی ہے وہ مارکیٹ سے بہت کم ہے. تو وہ جو جنرل صاحب کا کانسیپٹ تھا
کہ ایک کوالٹی سروسز پرووائڈ کی جائیں اور ہیلتھ کو پروموٹ کیا جائے، بلکہ ہیلتھ ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے. آئی تھنک یہ ادارہ اتنے سالوں سے اسی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، بلکہ انہانس کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ماضی قریب میں کیا ایکسپینشنز ہوئی آپ کے، اگر پرٹیکولر آپ ہاسپٹل سے بات کریں، اور یہ کہ مستقبل میں کیا آپ کی 7-8 مہینے میں ہم لوگوں نے جو رفا انٹرنیشنل کو بوسٹ کرنے پہ کام کیا ہے، اس میں لاسٹ جنوری میں ہمارا جو ہے ڈائلسس ڈپارٹمنٹ لانچ ہوا تھا. اچھا. تو الحمدللہ اب ہم جو ہے وہ تقریباً 12 گھنٹے کی شفٹ پہ چل رہے ہیں، اور رفلی مہینے میں ہم تقریباً 200-250 مریض کو جو ہے اس میں ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی آسانی سے اپنے مختلف ٹائم پہ آ کے اپنا ڈائلسس کروا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارا فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً اس وقت 12 گھنٹے سرو کر رہا ہے RIH کا، جو آہستہ آہستہ آپ لوگوں کی توسط سے یا ہمارے جو سوشل میڈیا کے رفا کے پارٹنرز ہیں ان کے تھرو ہم جو ہے اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں. اور پھر تقریباً پچھلے کوئی 4-5 مہینے سے ہم نے ایوننگ کلینکس کو بوسٹ کرنا شروع کیا ہے. اب اسی طریقے سے جس طرح ہمارے پاس دن میں سارے اسپیشلسٹ موجود ہوتے ہیں، صحیح، اب الحمدللہ ہمارے پاس شام میں 17-18 اسپیشلٹیز، جس میں میڈیسن، سرجری، کارڈیولوجی، گائنی آپس، آرتھوپیڈکس، اس طرح مختلف کنسلٹنٹ شام 8 سے 10 بجے تک موجود ہوتے ہیں. تو ٹیکنیکلی ہمارا آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں 12-14 گھنٹے کام کر رہا ہے. تو کوئی اگر اپنی نوکری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے صبح نہیں آ سکتا تو ہم وہ سہولت ان کو شام میں بھی مہیا کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، فیوچر کے کیا پلانز ہیں آپ کے رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے حوالے سے؟ 3-4 چیزیں ہماری پائپ لائن میں چل رہی ہیں. ہوپ فلی اس سال کے اندر ہم جو ہے وہ کارڈک سرجریز اور کارڈیا ڈپارٹمنٹ کو ہم لوگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ڈائگنوسٹک سائڈ پہ جائیں تو ہمارا جو ہے وہ CT اسکین لگانے کا ارادہ ہے. کیونکہ آپ اگر ہمارے ہاسپٹل کی سراؤنڈنگ ایریا کو دیکھیں تو گجر خان، روات اور یہ سارا ساحلہ، اس سارے کمپوننٹ کے اوپر یہ سہولت موجود نہیں ہے. پھر ہم جو ہے وہ نیورو سرجری کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ 2-3 ڈپارٹمنٹ اس سال ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو لانچ کریں گے، اور تاکہ مریض اس میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا، اور ایک شارٹ نوٹس پہ آپ آئیں، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں سامعین محترم کے پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی نشر ہوا ہے. اگر آپ پروگرام نہیں دیکھ پائے یا سن پائے یا کوئی حصہ مس کر چکے ہوں تو فیس بک کی آرکائیو میں یہ موجود رہتا ہے، آپ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. آپ نہ صرف دیکھیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام جائے. دیکھیں کہ کتنے بڑے ایریا میں کتنی اچھی فیسلٹی جو ہے رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی صورت میں موجود ہے. اگر لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے اور جو آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں وہ وہاں بہتر صحت اور علاج کی سہولتیں جو ہیں ان کو وہاں میسر ہوں، تو میرے خیال میں ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ آپ اس کو پروموٹ کریں اس چیز کو. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر خواجہ تصور ریاض صاحب، جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل DHA 5 سہالہ میں، اور ہاسپٹل کے متعلق بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا کون کون سے ایریاز میں کام ہو رہا ہے، کس طرح کے کنسلٹنٹس وہاں موجود ہیں، ڈائگنوسٹک کے لحاظ سے کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہیں، اور کوالٹی کے کون کون سے معیارات ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے تاکہ بہتر سے بہتر علاج کی سہولت جو ہے وہ لوگوں کو میسر رہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.